معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ کتاب اللہ کئی مرتبہ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتاب اللہ کئی مرتبہ قرآن و سنت کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور کتاب اللہ کئی مرتبہ صرف حدیث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی آپ کے سامنے مثالیں رکھی تھی۔ دوسری بات یہ رکھی تھی کہ قرآن کا فہم، قرآن کی سمجھ سب سے زیادہ اس امت میں کس کو آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو۔ اگر قرآن کو براہ راست سمجھنے کا کسی کو حق ہوتا وہ کس کو ہوتا؟ صحابہ کو۔ لیکن اگر صحابہ نے بھی بغیر حدیث کے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی، ان کو ٹھوکر بھی لگی، ان سے اجتہادی غلطیاں بھی ہوئی، اور ان کی اصلاح کیسے ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور اپنے ایمانوں کے ساتھ خلط ملط نہ کیا، اپنے ایمانوں کو ظلم کے ساتھ مکس نہ کیا، ملایا نہ، انہی کے لیے امن ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی جو بندہ اپنی جان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا اسی کو امن ملے گا، وہی ہدایت یافتہ ہوگا۔ اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والے نہ سیدھے راستے کے اوپر ہے نہ امن کے اوپر ہے۔ صحابہ کے اوپر یہ آیت بڑی مشقت والی، بڑی عجیب و غریب انداز میں اثر انداز ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پیش ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، یہ اللہ نے کیا بات کہہ دی کہ اپنی جانوں پہ جو ظلم نہ کرے، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس نہ کرے، ایسا کون ہوگا جو اپنی جان پہ ظلم نہیں کرتا ہوگا؟ کون ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ یہ ہے براہ راست قرآن پاک کو سمجھنے کا نتیجہ۔ صحابہ پریشان ہیں، صحابہ بے چین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ کتنی سخت آیت نازل فرما دی ہے، ہم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، یہ اتنی سخت آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے امن بھی اس کے لیے، ہدایت یافتہ بھی وہی ہے جو ظلم کے ساتھ اپنے ایمانوں کو، اپنی جانوں کو ظلم کے ساتھ اختلاط نہ کرے، مکس نہ کرے۔ لم یلبسوا، اپنے اوپر پہنائے نہ ظلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا تم نے کیا سمجھا قرآن کو؟ آقا آپ بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت شرک کی نفی کر رہے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بغیر توبہ کے شرک کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، پھر کبھی اس کو امن نہیں ملے گا، پھر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اس سے مراد شرک ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن فہمی کے آج معاشرے کے اندر بہت بہت بڑے دعوے دار موجود ہیں، جیسے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا۔ ہمارے فہم کے مطابق سمجھیے، آپ کون ہیں؟ لغت کے ماسٹر کے ذریعے سمجھیے، زبان کے ذریعے سمجھیے، مرکز و ملت کے ذریعے سمجھیے۔ ایک صاحب تو ایسے ماشاءاللہ پیدا ہوئے ہیں، ان کو جب دلائل دیے گئے کہ قرآن پاک کو کیسے سمجھو گے، نمازوں کو، زکوٰۃ کی پرسنٹیج کو، حج کو، ان کے امور کو، نماز کے کفیت کو، سجدے کو، رکوع کو، بات تو ایک جینون تھی، لاجک تھی۔ اس نے کیا کیا؟ 10 جلدیں قرآن پاک کی لکھ دی۔ 10 جلدیں لکھنے کے بعد پرویز صاحب کہتے ہیں اب جس نے قرآن پاک کو سمجھنا وہ میری 10 جلدوں کے ذریعے سمجھے، نعوذ باللہ، بخاری اور مسلم کے ذریعے نہ سمجھیں، تیری 10 جلدوں کے ذریعے سمجھیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، قرآن کی آیت ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام اتار دو، حج یا عمرے سے فارغ ہو جاؤ، فَاصْطَادُوا، شکار کیا کرو۔ یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے۔ کون فیصلہ کرے گا کہ احرام اتارنے کے بعد شکار فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ بتائیے۔ قرآن پاک میں تو مجرد آ گیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جو بھی احرام اتارے وہ شکار کرے۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیا اس کے بعد شکار کرتے ہیں؟ کس نے فیصلہ کیا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیصلہ کن اتھارٹی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر آئیے قرآن سمجھنے کی کوشش. آپ صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی کلو واشربو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کھاتے رہا کرو. سحری کا وقت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کس وقت تک؟ یہاں تک کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائے. حضرت عدی بن حاتم اور لوگوں اگر قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کا سب سے بڑا کوئی حقدار ہوتا تو کون ہوتے صحابہ؟ یہ براہ راست سمجھ رہے ہیں. عدی بن حاتم رات کو کیا کیا؟ اپنی چارپائی کے سرانے ایک کالا دھاگا رکھ دیا اور ایک سفید دھاگا رکھ دیا. ساری رات دیکھتے رہے کہ کب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہوتا ہے. روشنی جب اچھی بلی ہوگی تب علیحدہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک روزہ تو بڑا دیر تک کھانے پینے کی اجازت ہے. نبی کریم نے کہا تو نے کیا سمجھا؟ کہا قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے سفید دھاگا کالے دھاگے سے علیحدہ نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کالے دھاگے سے مراد رات کا جانا ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کا آنا ہے. یہ صحابی رسول ہیں. قرآن پاک کو اگر براہ راست حدیث کے بغیر سمجھیں گے اجتہادی خطا کا خطرہ موجود ہے. قرآن پاک کیسے سمجھا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سمجھا جائے گا. دو نقطے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہی ہوتی ہے. پہلا نقطہ پچھلے جمعے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا. یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ ہاں یہ بات ضرور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ وہی ضرور ہیں، ان کے اوپر اللہ کا چیک اینڈ بیلنس موجود ضرور ہے، لیکن وہ الفاظ نبی محترم کے ہیں. بعض حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے اندر الفاظ بھی اللہ کے ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ حدیثیں قدسی. الفاظ بھی اللہ کے موجود ہیں. تو وحی کی دو قسمیں. پہلی بات قرآن اور حدیث، اور یہ قرآن اور سنت سے واضح ہے کہ وحی کی دو ہی قسمیں ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں. دوسری بات قرآن پاک کو جب بھی سمجھا جائے گا کس سے سمجھا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے. میرے بھائیوں کھلے دل سے ایک بات بتلاؤ، کتنے افسوس کی بات ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بعض کے اوپر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو. اس بات کو تو تم نے اور میں نے مان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا. کیوں مانا؟ ذرا غور کرنا اس بات کے اوپر. کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ کس نے کہا؟ نبی کریم نے. اللہ کا پتہ، اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں. اللہ کو میں نے دیکھا؟ نہیں. کس نے اللہ کی خبر دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس نے بتلایا؟ یہ آسمان سے ایک فرشتہ جبریل امین نامی آتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے. نبی کی یہ حدیث تو مان لی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم کی باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا. اور میرے بھائیوں یہ قرآن پاک ہی اس وقت تک ماننا نہیں جا سکتا جو بندے آج معاشرے میں یہ بات کرتے ہیں صرف قرآن صرف قرآن. اللہ کی قسم وہ عقلی اور منطقی طور کے اوپر بھی جھوٹے ہیں. قرآن ان پہ نازل ہوا ہی نہیں. ثابت کریں یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کو اللہ کی کتاب ثابت کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضروری ہے. پہلی وحی کون سی نازل ہوئی؟ بڑی دفعہ آپ کو یہ مثال یاد کروانی ہے. یاد کریں کون سی نازل ہوئی؟ اقرا. کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے میں. قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ سورت فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اقرا پہلی وحی ہے. قرآن کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے تھی؟ اقرا سے ہونی چاہیے. جو پہلے وحی آئی قرآن کو شروع اقرا سے ہونا چاہیے. شروع سورت فاتحہ سے ہو رہا ہے. نبی کی یہ بات تو تم نے مان لی کہ اقرا کو 30ویں پارے میں آخر میں رکھا جائے گا، فاتحہ کو یہاں رکھا جائے گا، بقرہ کو یہاں رکھا جائے گا، مائدہ نساء کو آل عمران کو یہاں رکھا جائے گا. بعض باتوں میں مان لاتے اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے. حضرت امام مالک نے اسی لیے فرمایا تھا نبی کریم میرے بھائیوں جو سنت ہے نا یا حدیث ہے اس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. حدیث کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. اور حدیث کے بغیر
اسلام میں کوئی عمل بھی قبول و منظور ہی نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ سنت کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول اللہ کوئی نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اتنی عام فہم بات ہے، کتنی لا تحرک بِهِ لسانک۔ قرآن پاک نازل ہوا کرتا تھا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تحرک بِهِ لسانک لتعجل بِهِ۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے چکر میں جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیا کر۔ ان علینا جمعہ، ان علینا جمعہ وقرآن، ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، تیرے سینے میں محفوظ رکھنا، اس کی تلاوت ہمارے ذمہ۔ اور پھر کیا کہا؟ ثم ان علینا بیان، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور بیان کا طریقہ کیا بتایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے یہ قرآن پاک آپ پہ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں کہ اللہ نے اس میں نازل کیا کیا۔ میرے بھائیو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت